شہر کے بیچوں بیچ ایک عالیشان عمارت جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں یوسف زئی لکھا ہوا تھا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ شہر کی سب سے جانی مانی عمارت تھی، یوں سمجھ لیں کہ آدھے شہر کا روزگار یہیں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ یوسف زئی فیملی کا آفس تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں اور کسی کا بھی دفتر اتنی بڑی عمارت میں نہ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلم نواز یوسف زئی اور ان کے بیٹوں کے نام کے دفتر تو تقریباً ہر شہر میں پھیلے ہوئے تھے، مگر یہ والا آفس سب سے بڑا اور شاندار تھا کیونکہ یوسف زئی فیملی بھی اسی شہر میں رہتی تھی۔ ان کا ایک اور دفتر اسلام آباد بھی تھا، مگر وہاں پر ان کا مینیجر ہی سارے کام سنبھالتا تھا۔ آج بھی دفتر میں کافی رش لگا ہوا تھا کیونکہ نیو امپلائیز کی انٹرویوز ہو رہے تھے۔ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں راہداری میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پر کام کرنا کسی اعزاز سے کم نہ تھا کیونکہ یوسف زئی کمپنی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور تھی۔ ایک طرف لڑکوں کی قطار لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف لڑکیوں کی۔ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ اندر جاتے، جب واپس آتے تو کسی کا منہ لٹکا ہوتا تو کوئی خوشی سے چہک رہا ہوتا۔ ہر سال یوں ہی یوسف زئی آفس میں میلہ لگا ہوتا کیونکہ سال کے پہلے مہینے ہی وہ اپنے دفتر میں نئی بھرتیاں کرتے اور پھر سارا سال اور کوئی بھی نیا امپلائی نہ رکھتے۔ وہاں پر ایک لڑکی جو دوسروں سے ذرا مختلف لگتی تھی، شاید کسی غریب گھرانے کی تھی، گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے زینب کا نام پکارا گیا تو وہ احتیاط سے ایک ایک قدم لیتی اندر کی طرف جانے لگی کیونکہ دفتر کے فرش پر ماربل لگا ہوا تھا۔ وہ ماربل بھی کوئی عام نہیں بلکہ باہر سے امپورٹ کیا ہوا لگتا تھا۔ اسی وجہ سے زینب احتیاط سے قدم لے رہی تھی کیونکہ ان کے گھر میں تو سادہ فرش تھا، اس لیے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے آخر کمرے تک پہنچ ہی گئی، مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی ادھیر عمر کا شخص جو آدھے سر سے گنجا ہوگا اس کا انٹرویو لے گا، مگر وہ تو یوسف زئی فیملی کا ہی فرد تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ احمد یوسف زئی یعنی مسلم نواز یوسف زئی کا ہونہار پوتا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں مگر وہ کسی کو غاص بھی نہ ڈالتا، یہاں تک کہ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اور اس وقت بھی وہ نیچے نظریں جھکائے زینب سے اس کی سی وی لے چکا تھا، مگر زینب تو صرف اس کے چہرے پر ہی گھورے جا رہی تھیں۔ اس نے آج تک اتنا خوبصورت مرد کہیں نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ایک لمحے میں ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی، مگر جلدی سے نظریں نیچے کر لیں کیونکہ وہ اب اوپر دیکھ کر اسے خوشخبری سنا رہا تھا کہ اسے کام پر رکھ لیا گیا ہے۔ انہیں زینب جیسے ہونہار اور ذہین امپلائیز کی ہی ضرورت تھی، اور زینب کی سی وی بتا رہی تھی کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے سامنے بیٹھے انسان سے اپنی نوکری پکی ہونے کی خوشخبری سن رہ کر خوشی کو سنبھال ہی نہ پائی اور مسکرانے لگی۔ وہ بھی ذرا دیر کو اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا کیونکہ یہ پہلی لڑکی تھی جو یہاں پر نوکری پا کر اتنا خوش ہوئی تھی، مگر وہ اپنا چہرہ سنجیدہ لیے اسے وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا کیونکہ اب دوسرے کانٹیسٹنٹ کی باری تھی۔ جانے والی بات پر تو زینب کا منہ بن گیا، مگر وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دے، مگر یہاں ارد گرد اتنے لوگ موجود تھے تو وہ اپنی خواہش دل میں دبائے باہر نکل آئی۔ اب اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا اور اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری دینی تھی، سب سے بڑھ کر اپنی چھوٹی بہن مناہل کو، کیونکہ وہ اکثر ہی اسے کہتی رہتی کہ تمہیں تو کوئی بھی جاب پر نہ رکھے گا۔ ان دونوں بہنوں کی بڑی بنتی تھی مگر ہر وقت ہی لڑائی ہو جاتی اور یہی تو پیار تھا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں۔ زینب نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب جاب کرنا چاہتی تھی، مگر مناہل ابھی تک پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ زینب کو جاب کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر زینب کا شوق تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کہیں جاب کرے تو اس کے والدین نے بھی اسے اجازت دے دی۔ ان کے گھر میں لڑکیوں کو نوکری کرنے کی اجازت تھی مگر ایک حد میں رہ کر۔ وہاں پر لڑکیاں شام ہونے سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ آتی اور اپنی حدود سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ وہ اب رکشے میں بیٹھ چکی تھی، اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ اس نے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لے لیا تھا۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ گھر پہنچ گئی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ اپنے بیگ میں چھپا لیا
اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بہن کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اسے آج بھی نوکری نہیں ملی، کیونکہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے شہر کے بڑے بڑے دفتروں میں چکر لگا رہی تھی، مگر کہیں بھی اسے نوکری نہ ملی تھی۔ پھر بھی اس نے امید نہ چھوڑی اور آج بھی ایک دفتر پہنچ گئی، اور آج اس کا کام بھی بن گیا۔ مناہل اور شازیہ بیگم گھر کے صحن میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کا یوں لٹکا ہوا منہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج پھر سے زینب کو نوکری نہیں ملی۔ وہ بھی منہ لٹکا کر ان کے پاس آ گئی اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ بیٹا، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی ہوں، تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر تم تو اپنی ضد پر ہی اڑی ہوئی ہو، اور اب یوں منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ اگر نوکری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، پھر سے کہیں اپلائی کر لینا۔ شازیہ بیگم اب بیٹی کو سمجھانے لگی تھیں، کیونکہ ان سے زینب کا لٹکا ہوا منہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ مناہل تو ہنسی دبائے بیٹھی تھی، اسے زینب پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ اس وقت خود پر کنٹرول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور زینب دونوں ہی اداس بیٹھی تھیں، مگر وہ زیادہ دیر تک اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ رکھ سکی، اور اچانک سے اس کا کہکا نکل گیا۔ میں کہتی تھی نا تم سے کہ تمہیں نوکری نہیں ملنے والی، تم تو فضول میں ہی اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں تو کہتی ہوں آرام سے گھر میں بیٹھ کر امی کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ ہنستے ہنستے بہن کو صلاح دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مناہل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور شازیہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ وہ تو 1 منٹ میں سمجھ گئی کہ زینب مذاق کر رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی مٹھائی کا ڈبہ کھول کر مٹھائی کھانے لگی، مگر مناہل تو خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے یقین آ رہا تھا کہ اس کی بہن کو نوکری مل چکی ہے۔ وہ جلدی سے آ کر اپنی بہن کے گلے لگ گئی۔ اب زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو بڑا کہہ رہی تھی کہ مجھے نوکری نہیں ملنے والی، زینب نے مصنوعی ناراضگی کے ساتھ مناہل سے کہا تھا۔ زینب، میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی، میں تو تمہاری قابلیت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ حالانکہ زینب اس کی بڑی بہن تھی، مگر وہ اسے آپ ہی نہ بلاتی اور نام سے ہی بلاتی۔ اس کی بات پر زینب بھی مسکرا دی، کیونکہ وہ اپنی بہن کا دل جانتی تھی۔ وہ ایک نرم دل اور پیار کرنے والی لڑکی تھی، وہ تو بس ایسے ہی اسے چھیڑ رہتی تھی۔ ان تینوں ماں بیٹیوں نے مل کر مٹھائی کھائی اور خوب باتیں کی۔ اب تقریباً شام ہو چکی تھی اور شازیہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف چل دی، کیونکہ رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ کھانا تو وہ پہلے ہی بنا چکی تھی، کیونکہ دوپہر میں ان کے گھر ان کی جٹھانی اور جیٹھ آئے تھے، جن کے بیٹے کے ساتھ مناہل کا رشتہ کچھ دن پہلے ہی پکا ہو چکا تھا۔ اب انہیں دوپہر کا بچا ہوا کھانا ہی گرم کرنا تھا۔ مناہل کا چچا زاد اسے پسند کرتا تھا، مگر وہ اسے بالکل بھی نہ چاہتی تھی۔ اسے تو اس رشتے پر بھی ہزاروں اعتراض تھے، مگر وہ ماں باپ کے سامنے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اور کسی کو پسند بھی نہ کرتی تھی، اسی لیے خاموشی سے رضامندی دیتی۔ یار مناہل، اگر تم احمد سر کو ایک بار دیکھ لو تو تم بھی ان کی دیوانی ہو جاؤ۔ اب وہ دونوں بہنیں رات گئی اپنے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ زینب اسے دفتر کے سارے حال بتا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی کہیں جاتی تو واپس آ کر شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی مناہل کی گوش گزار کر دیتی، اور مناہل بھی بالکل ایسا ہی کرتی۔ مگر آج جو بات زینب کر رہی تھی اس پر مناہل کو بالکل بھی یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ آج تک زینب نے کسی بھی لڑکے کی طرف نہ دیکھا تھا، اور آج وہ ایک لڑکے کی تعریف کر رہی تھی۔ زینب، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہارا کوئی کالج کا دوست نہیں، بلکہ تمہارے سر ہیں، اور تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ اب زینب کو چڑھانے لگی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اس بات پر غصہ ہو جائے گی، اور ہوا بھی بالکل ایسے ہی۔ زینب ناک منہ چڑھا کے بیٹھ گئی۔ مناہل، میں کون سا ان سے شادی کرنے کی بات کر رہی ہوں؟ میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ وہ بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت ہیں۔ زینب کی بات سن کر مناہل ہنسنے لگی۔ مناہل کو ہنستا دیکھ کر زینب کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اب اسے صبح دفتر جانے کا انتظار تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے احمد یوسف زئی کو دیکھنا چاہتی تھی، جس کی وہ ایک ہی جھلک میں دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ آج دفتر میں آئی تو اسے کہیں بھی احمد یوسف زئی نہ دکھا۔ اس نے ہمت کر کے ایک لڑکی سے پوچھ لیا، تو وہ کہنے لگی کہ احمد صاحب تو کبھی کبھار ہی دفتر آتے ہیں، کیونکہ اکثر تو وہ اسلام آباد والے دفتر میں ہوتے ہیں۔ کل تو وہ انٹرویو لینے کے لیے آئے تھے۔ لڑکی کی بات سن کر تو زینب بجھ سی گئی۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ ہر روز ہی احمد سے ملے گی،
مگر وہ تو ایک جھلک دکھا کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن مایوسی کے ساتھ دفتر میں کام کرتی رہی اور گھر آ کر جب ساری بات مناہل کو بتائی تو وہ اسے سمجھانے لگی، زینب تم ایسے ہی کسی سے دل نہ لگا بیٹھو، وہ ہم سے حیثیت میں بہت آگے ہیں اور وہ تمہیں کیوں پسند کریں گے، ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں کہ تم اپنے قدم روک لو۔ وہ اب ماں کی طرح بہن کو سمجھانے لگی تھی، کیونکہ مناہل زینب سے ذرا زیادہ سمجھدار تھی، مگر زینب اس کی کوئی بھی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ اس کا ذہن تو بس اس کی ایک جھلک پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اب وہ ہر روز ہی مایوسی کے ساتھ دفتر آتی اور سارا دن کام میں مصروف رہتی اور ایسے ہی گھر واپس لوٹ جاتی۔ اس کا چہرہ بدھ سا گیا تھا۔ ہر وقت ہنسنے کھلکھلانے والی زینب اب خاموش ہو چکی تھی، اور وہ صرف اور صرف احمد یوسف زئی کی ایک جھلک دیکھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ منال ہر روز اسے سمجھاتی مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہ سنتی۔ کچھ دن پہلے جب وہ دفتر سے واپس آئی تو خوشی سے نہال تھی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر مناہل بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی، زینب خیر تو ہے؟ آج تو تم بڑا چہک رہی ہو۔ وہ مسکراتے اس سے پوچھ رہی تھی، مناہل تمہیں پتہ ہے آج دفتر میں کون آیا تھا؟ آج احمد سر آئے تھے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ اب وہ یہیں پر رہیں گے، کیونکہ اسلام آباد والے دفتر میں انہوں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بہن کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مناہل خاموش ہو گئی، مگر اسے زینب کا یوں خوش ہونا عجیب سا لگا تھا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کی معصوم سی بہن ان چکروں میں پڑے۔ وہ امیر زادوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، جو پہلے لڑکیوں کو استعمال کرتے اور پھر انہیں چھوڑ دیتے، مگر یہ معاملہ تو بالکل ہی مختلف تھا۔ احمد یوسف زئی تو آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ یوسف زئی حویلی میں خوشی کا سماں تھا، کیونکہ مسلم نواز یوسف زئی کے چھوٹے پوتے کی منگنی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سب لوگ بڑے خوش تھے، مگر کہیں نہ کہیں ایک کسک بھی ان کے دل میں موجود تھی، کیونکہ وہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور مسلم نواز یوسف زئی کی بیٹی یعنی احمد یوسف زئی کی پھپھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ احمد کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں، نہ کہ اس کے چھوٹے بھائی معاذ کے ساتھ۔ مگر جب احمد نہ مانا تو انہیں مجبوراً معاذ کا رشتہ قبول کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ مسلم نواز یوسف زئی کے چھوٹے بیٹے جنید یوسف زئی کے بچے ابھی چھوٹے تھے، مگر مسلم نواز یوسف زئی کے بڑے بیٹے یعنی جاوید یوسف زئی کے دونوں بچے اب جوان تھے، اور ان کی بیٹی کی شادی 1 سال پہلے ہی اپنی پھپھی زاد سے ہو چکی تھی، اور آج اسی پھپھو کی بیٹی کی منگنی معاذ کے ساتھ ہوئی تھی۔ احمد نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی شادی ہی نہ کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی۔ حالانکہ نیہا ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، مگر احمد کو اس میں کوئی کشش محسوس نہ ہوتی۔ وہ چاہتا کہ کوئی ایسی لڑکی اس کی شریک حیات بنے جسے ایک نظر میں ہی دیکھ کر وہ پسند کر لے، مگر نیہا میں اسے ایسی کوئی بات نظر نہ آتی تھی، اسی لیے ہی اس نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ منگنی خوش اسلوبی سے ہو گئی، اور سارے مہمان بھی اب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب صرف گھر کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ احمد اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب مسلم نواز یوسف زئی نے اسے بلایا۔ وہ اپنے دادا کے پاس گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں ہی لے آئے۔ احمد کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر جب وہ اندر آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ بیٹا میں تو چاہتا ہوں کہ اب تم بھی بتا دو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اب معاذ کی منگنی ہو گئی ہے تو دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی کریں گے۔ وہ دادا کی بات پر مسکرا دیا۔ دادا جان آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، پہلے آپ معاذ کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہی میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ تو اس کی بات پر مسلم نواز یوسف زئی بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے پوتے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی بات سے انکار کر دے تو انکار ہی ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور دادا کی بات پر خود ہی ہنس رہا تھا، مگر دور دور تک اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی حور پری کے انتظار میں تھا۔ حالانکہ نیہا بہت خوبصورت تھی۔ مناہل زینب مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھما رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی دفتر سے واپس آئی تھی اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ آج پہلی مرتبہ احمد نے مسکرا کر اس سے بات کی تھی، اور اسی بات کی خوشی وہ اپنی بہن کے ساتھ منا رہی تھی۔ مگر مناہل اس کی بے وقوفی پر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس کی بہن کن چکروں میں پڑ گئی ہے،
وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ ایک مسکرانے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، مگر زینب تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ تو احمد کے خوابوں میں کھو چکی تھی۔ وہ بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، مگر مناہل کو ہزار سوچوں میں غرق کر گئی۔ اسے رہ رہ کر اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ ایسی تو نہ تھی۔ وہ تو بہت زیادہ کمزور اور نفیس سی لڑکی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ زینب اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی اور مناہل کو اس کی یہی خوشی ٹھٹکتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کمرے میں گئی تو زینب اپنے بستر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، شاید وہ کسی کو میسج کر رہی تھی، مگر مناہل کو دیکھ کر جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ مگر مناہل دیکھ چکی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ دوڑتی اس کے پاس آئی اور اسے پوچھنے لگی کہ آخر وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ کتنی دیر تو زینب نے کچھ نہ بتایا، اور پھر جب بتایا تو مناہل کو اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ مناہل میں احمد سر سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو یہی حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا۔ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، وہ بھی میری طرح محبت میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اس بات پر مناہل بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ زینب سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے موبائل پر اپنی اور احمد کی چیٹ بھی دکھائی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ ایک امیر زادہ کیسے اپنے دفتر میں کام کرنے والی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے، مگر زینب خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی، اور اسی بات پر مناہل خاموش ہو گئی کہ شاید واقعی میں احمد کو زینب پسند آ گئی ہو۔ ابھی وہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ شازیہ بیگم آئیں اور مناہل سے کہنے لگیں کہ آ کر میرا کچن میں ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ مناہل کے پیپر اب ختم ہو چکے تھے اور اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی چچی نے بھی کہہ دیا تھا کہ 1-2 ماہ کے اندر ہی وہ مناہل کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں گی۔ تب سے شازیہ بیگم کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی، کیونکہ مناہل ابھی کوئی بھی کام کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ تو خود اٹھ کر پانی بھی نہ پیتی تھی، اور اسی بات کی ٹینشن شازیہ بیگم کو کھائی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اسے کچن میں بلا رہی تھیں تاکہ وہ اسے کوئی کام سکھا سکیں۔ امی میں بہت تھک گئی ہوں، آج ہی تو آخری پیپر دے کے آئی ہوں، اور آپ ابھی سے مجھے کام پر لگا رہی ہیں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ شازیہ بیگم اب کمرے کے اندر آ چکی تھیں اور بیٹی کو سمجھانا شروع کر دیا۔ بیٹا، تم نے دوسرے گھر بھی جانا ہے، اور وہ اور کسی کے نہیں بلکہ تمہارے چچا کا گھر ہے، اور تم اپنی چچی کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ ہر وقت ہی کسی نہ کسی کام میں کیڑے نکالتی رہتی ہیں۔ اگر تم اچھے سے کام نہ سیکھو گی تو وہ تمہارا جینا ہی حرام کر دیں گی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہر کام سیکھے تاکہ وہ تم پر اور میری تربیت پر انگلی ہی نہ اٹھا سکیں۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ دیکھیے گا، میرے ارد گرد ملازمائیں ہوں گی جو سارے کام کریں گی، اور مجھے تو کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے ماں سے کہہ رہی تھی۔ مناہل، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے چچا بھی ہماری طرح کے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں، اور بھابھی سارا کام خود ہی کرتی ہیں، تو تمہیں بھی خود ہی کرنا ہوگا۔ انہیں مناہل کی بات عجیب سی لگی تھی، کیونکہ وہ تو نوکر چاکر کا ذکر کر رہی تھی، حالانکہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے چچا کے گھر کوئی نوکر نہیں ہے۔ ارے امی، میں نے تو ایسے ہی بات کی ہے، آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ چلے، میں کچن میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں۔ وہ ماں کے ساتھ کچن کی طرف چل دی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے نوکروں والی بات کی۔ اسے شروع سے ہی شوق تھا کہ وہ کسی ایسے گھر میں جائے جہاں پر وہ مہارانی بن کر رہیں، وہ کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور سارے کام نوکر کر دیں۔ مگر اس کا یہ خواب اب پورا نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا رشتہ اپنے کزن کے ساتھ ہو چکا تھا، جس سے وہ بالکل بھی خوش نہ تھی۔ مگر آج تک کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ مناہل خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہی ہنستی مسکراتی رہتی، مگر اس کا دل تو کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ لیکن وہ اپنے والدین کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی انہوں نے زینب کا بھی رشتہ طے کرنا تھا، اور زینب مناہل سے بڑی تھی۔ اس کے والدین ہر وقت ہی زینب کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے رہتے۔ وہ تو مناہل کی باڑی بھی زینب کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، مگر مناہل کی چچی نے ہی ضد کی کہ انہیں مناہل ہی چاہیے، کیونکہ ان کا بیٹا مناہل کو پسند کرتا تھا۔ زینب ابھی دفتر سے واپس آئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی جو مناہل نے فوراً ہی بھانپ لی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی۔ زینب، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ اسے زینب کو یوں پریشان دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، مگر زینب تو کوئی بھی بات نہ بتا رہی تھی اور بس خاموشی سے بیٹھی تھی۔
ناہل کے بہت زیادہ اصرار پر اس نے بتایا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آفس میں تو احمد مجھ سے بات ہی نہیں کرتے اور نہ ہی میری طرف دیکھتے ہیں، مگر فون پر تو وہ لمبی لمبی بات کرتے ہیں اور پیار بھرے میسیجز بھی کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ اب اس کشمکش میں تھی، اسی لیے اس بات کا ذکر بہن سے کر دیا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ نوٹ کری تھی کہ جب وہ گھر آتی تو احمد اسے پیار بھرے میسیج کرتا اور اسے فون پر بھی بات کرتا، مگر جب وہ آفس جاتی تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور یہی پریشانی اسے کھائی جا رہی تھی۔ ارے پگلی، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے سر آفس میں تم سے کیوں بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے آفس کا ماحول خراب ہو یا دوسری لڑکیاں تم دونوں کے درمیان کے تعلقات کو دیکھیں، اس طرح ان کا آفس میں امیج خراب ہو جائے گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہیں اپنی امیج کا بڑا ہی خیال ہوگا، اسی لیے ہی وہ کسی کے سامنے اپنے رشتے کی حقیقت نہیں لانا چاہتے۔ منائل نے ایک لمبی سی تقریر کر دی تو زینب بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ اسی بات کا یہی مطلب بنتا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے، مگر زینب کی پریشانی اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ منائل، اگر یہ بات ہے تو وہ ابھی تک میرے لیے رشتہ کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ بہن کی بات سن کر منائل بھی ذرا پریشان ہوئی، مگر وہ اپنی بہن کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ زینب، ایسی کوئی بات نہیں، شاید وہ اپنے گھر والوں کو تمہارے رشتے پر منا رہے ہوں، کیونکہ ہم ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں، اور اس کے گھر والے رشتہ نہ کرنا چاہتے ہوں، اسی لیے انہوں نے اب تک رشتہ نہ بھیجا ہو۔ تم اتنا زیادہ نہ سوچو اور خوش رہو، کیونکہ تمہیں تمہاری محبت ملنے والی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے زینب کو سمجھانے لگے تھے تو وہ بھی مسکرا دی، کیونکہ واقعی میں وہ اپنی محبت حاصل کر چکی تھی۔ احمد گھنٹوں سے فون پر بات کرتا۔ صبح صبح ہی زینب مناہل کو بتانے لگی کہ رات کو احمد نے اس سے آج ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ دفتری اوقات کے بعد ہی ایک ریسٹورنٹ میں اس سے ملے گا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، وہ پہلی مرتبہ اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ اب تک تو وہ صرف فون پر بات کرتے آئے تھے، آج وہ پہلی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھ کر احمد سے بات کرنے والی تھی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ مناہل بھی اس کی بات پر مسکرا دی اور خوش ہوئی کہ اس کی بہن اب اپنے رشتے کو آگے بڑھانے والی ہے۔ زینب نے مناہل سے یہ بھی کہہ دیا کہ آج وہ دفتر سے ذرا دیر سے آئے گی تو وہ گھر میں بات سنبھال لے۔ مناہل نے بھی حامی بھر لی۔ اب بہت زیادہ شام ہو چکی تھی اور زینب ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ مناہل کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ شازیہ بیگم بار بار اسے کہتی کہ بہن کو فون ملاؤ، مگر وہ فون ملاتی تو دوسری طرف زینب کا فون بند ہو جاتا۔ اس نے شازیہ بیگم کو یہ بھی نہ بتایا تھا کہ وہ اپنے سر سے ملنے کے لیے گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن کا راز رکھنا چاہتی تھی۔ مگر اب تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے اور زینب کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ جب زینب کے والد گھر آئے تو انہوں نے واویلا مچا دیا اور شازیہ بیگم پر ہی ناراض ہونے لگے کہ کیوں بیٹیوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ نوکری کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مغرب کے بعد لڑکیاں گھر سے باہر نہ جائیں۔ تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ اور تمہاری بچی ابھی تک گھر نہیں آئی؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھے۔ مناہل نے انہیں بلڈ پریشر کی گولی دے کر اپنے کمرے میں بھیج دیا اور ان سے کہہ دیا کہ میرا زینب کے ساتھ رابطہ ہو گیا، وہ بس تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گی۔ تو وہ بھی خاموشی سے چل دی ہے، مگر مناہل نے جھوٹ بولا تھا، اس کا تو زینب کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ ہوا تھا۔ اچانک سے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شازیہ بیگم تو اپنے شوہر کے پاس اندر کمرے میں موجود تھی، مناہل ہی صحن میں بیٹھی زینب کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی آ گئی کہ شاید زینب ہوگی، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی اور ساتھ میں ایک ایمبولینس بھی۔ یہ دیکھ کر تو مناہل کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب پولیس نے اسے بتایا کہ زینب کی لاش انہیں ایک سنسان علاقے میں ملی ہے اور جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پتہ چلا کہ زینب کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، یہ خبر سن کر تو مناہل کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ چیخنے چلانے لگیں، اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز سن کر اس کے ماں باپ بھی باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے پولیس کی بات سنی تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ پولیس اب زینب کی لاش کو ان کے گھر پر چھوڑ کر واپس جا چکی تھی، مگر ابھی تک زینب کے مجرم کو نہ پکڑا گیا تھا۔ مناہل کو رہ رہ کر زینب کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ کس طرح وہ آج اپنے سر سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے سر کا ہی یہ سب کیا دھرا ہے۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کو استعمال کیا،
پہلے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور بعد میں اس کی عزت تار تار کر کے اس سے موت کی نیند سلا دیا۔ مگر اس نے اپنے ماں باپ سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ تو بیٹی کی لاش پر پہلے ہی ماتم کناں۔ اگر یہ بات کہتے تو غیرت کے مارے خودکشی کر لیتے۔ ساری رات وہ زینب کی لاش پر آنسو بہاتے رہے، کیونکہ اب رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور صبح ہی زینب کو گورکن کے حوالے کرنا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد ہی زینب کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ زینب کے گھر والوں نے تو خود کو اپنے اپنے کمروں میں بند کر لیا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر غم سے نڈھال تھا، مگر مناہل کی حالت ماں باپ سے ذرا مختلف تھی، کیونکہ وہ ساری حقیقت جانتی تھی اور یہی حقیقت اس کے دل میں کسک کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھی اپنی بہن کے قاتل کو یوں کھلا نہ چھوڑنا چاہتی تھی، مگر ابھی وہ اس قابل نہ تھی کہ اپنی بہن کا بدلہ لے سکے۔ وہ تو ابھی زینب کے غم سے نہیں نکلتی تھی۔ کتنے ہی دن اس کے ماں باپ اور وہ اپنے کمروں سے نہ نکلے، کسی کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا، مگر حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اب زینب کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے تھے۔ بابا میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ زینب آپی بھی تو نوکری کرتی تھیں، انہیں تو آپ نے نہیں روکا۔ زینب کے جانے کے بعد اب مناہل اسے صرف زینب نہیں بلکہ زینب آپی کہہ کر پکارتی تھی۔ مرنے کے بعد اس کی عزت اب مناہل کے دل میں بڑھ چکی تھی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ وہ تو اب اس دنیا میں ہی موجود نہ تھے۔ اب وہ اپنے باپ کے سامنے ضد کری تھی کہ اسے بھی نوکری کرنی ہے، مگر اس کا باپ بالکل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ جو ان کی پہلی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اب وہ مناہل کے ساتھ بھی ہو، مگر مناہل اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ آئے روز یہی بحث لے کر بیٹھ جاتی۔ اب تو اس نے بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی تھی، تو مجبوراً منصور علی کو اس کی بات ماننا ہی پڑی، مگر انہوں نے مناہل کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس لوٹ آئے۔ مناہل آج مطمئن تھی، کیونکہ آج سے اس کی بہن کا بدلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ کسی اور دفتر نہ گئی بلکہ سیدھا یوسف زئی کمپنی میں ہی آ گئی، کیونکہ وہ یہیں پر نوکری کرنا چاہتی تھی اور اس شخص کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی جس نے اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اور مناہل کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آتے ساتھ ہی اسے بھی یوسف زئی کمپنی میں جاب مل گئی، کیونکہ وہ بھی اپنی بہن کی طرح بڑی ذہین تھی اور اس کی سی وی چیخ چیخ کر اس کی ذہانت کا اعلان کر رہی تھی۔ اسے دفتر میں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس کا احمد سے کوئی آمنا سامنا نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ پھر اسے اسلام آباد والے دفتر چلا گیا تھا۔ مگر مناہل کا تو کام میں دل ہی نہ لگتا، اسے تو صرف اس شخص کا انتظار تھا جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی۔ اور ایک دن احمد بھی واپس لاہور والے دفتر میں آ گیا۔ وہ راہداری سے چلتا وہ اندر کی طرف آ رہا تھا، مگر سامنے ریسیپشن پر بیٹھی ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ مناہل تھی۔ مناہل کسی فائل پر سر جھکائے شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے بالکل بیگانہ تھی، پنکھا چلنے کی وجہ سے کیچڑ سے نکلی آوارہ لٹیں اس کے منہ پر ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں پر کھڑا اس حسن کے پیکر کو تکتا رہا۔ ایسی لڑکی کا ہی تو اسے انتظار تھا جو ایک نظر میں ہی اس کے دل تک اتر جائے۔ پھر جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے وہ تیز تیز قدم لیتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل نے جب سر اٹھایا تو وہ پیٹ کیے ہوئے دوسری طرف جا رہا تھا۔ مناہل یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آنر کے دفتر کے اندر ہی داخل ہو گیا تھا، مگر مناہل اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی، اور اگر دیکھ بھی لیتی تو وہ کون سا احمد کو پہلے دیکھ چکی تھی جو اسے پہچان جاتی۔ مگر اب وہ ایکٹیو ہو گئی اور دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں سے چھان بین کرنا شروع کر دی، اور اس کا شک صحیح نکلا، کیونکہ لڑکیوں نے اسے یہی بتایا کہ یہی احمد یوسف زئی ہے۔ دل ہی دل میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر وہ جلد بازی سے کام بگاڑنا نہ چاہتی تھی اور سوچ لیا تھا کہ کچھ دن وہ خاموش رہے گی اور پھر اس شخص کو بے نقاب کرے گی۔ مناہل دفتر کے اندر آئی تو دیکھا کہ احمد ریسیپشن پر ہی کھڑا کسی کو کال ملا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے اس دفتر میں ریسیپشنسٹ کی جاب ہی ملی تھی۔ وہ احمد کو غصے سے گھورنے لگی، مگر وہ اسے نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے فون میں ہی مگن تھا، مگر جب اس نے بات مکمل کی تو مناہل کو وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا آپ نئی ریسیپشنسٹ ہیں؟ وہ مناہل سے سوال کر رہا تھا۔ جی میرا نام مناہل ہے اور میں نے کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مناہل، نائس نیم۔
وہ زیر لب ہی بربرایا تھا، مگر اس کی بربراہٹ مناہل نے سن لی تھی، مگر وہ یہ نہ سن پائی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ جی آپ نے کچھ کہا؟ آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ روکھا سا جواب دے کے وہاں سے چلتا بنا، کیونکہ وہ ابھی سے اس لڑکی کے سامنے کمزور نہ پڑنا چاہتا تھا۔ اس کے پیار میں تو وہ پہلے ہی پڑ چکا تھا، مگر ابھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جانے اور اس کے بعد ہی اسے اپنے دل کی بات کرے۔ اس کے جواب پر تو مناہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس نے اسی پر ہی کوئی کامنٹ پاس کیا ہے، مگر اس کے پوچھنے پر وہ مکر گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ یہی سوچ سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا، آخر خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ بھی زیر لب بربرائی تھی، مگر اب اسے وقت کا انتظار تھا جب وہ اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ جانتی تھی کہ یہ بہت جلدی ہوگا، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس جیسا شخص کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی یہ ضرور کرے گا، اور اسی وقت وہ اس کا پردہ فاش کر دے گی۔ احمد میری جان، آخر کب تک تم اکیلے رہو گے؟ اب تو معاذ کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر چلے جائیں گے۔ اس بار جاوید یوسف زئی بیٹے پر شادی کا دباؤ ڈال رہے تھے، مگر وہ ابھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی۔ بابا ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آپ کو جلد ہی اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ تو جاوید یوسف زئی سمجھ گئے کہ اب وہ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بیٹا اگر کوئی ہے تو بتا دو، ہم آج ہی اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے، اور وہ لڑکی کوئی خوش نصیب ہی ہوگی جسے ہمارا احمد پسند کرتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ بیٹے سے سب کچھ اولوانا چاہتے تھے، مگر وہ بھی اپنی بات پر پکا رہا اور کہتا رہا کہ ابھی کوئی لڑکی نہیں، جب کوئی ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باپ کو ٹال رہا تھا، وہاں سے نکل گیا، مگر جاوید یوسف زئی اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے اب وہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا ہے۔ مناہل خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر سے راہداری میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ مناہل نے اچانک سے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر حیران رہ گئی، مگر جب احمد نے دیکھا کہ وہ اسے دیکھ چکی ہے تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل آیا۔ مناہل سمجھ چکی تھی کہ ابھی اس کے چکر میں پڑ چکا ہے، اور اس کا بھی یہی حال کرنا چاہتا ہے جو زینب کا کیا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اگلا بکڑا اسے ہی بنا لے گا۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرے اور وہ اسے اس کے انجام تک پہنچائے۔ وہ آج بھی اس کی شکل دیکھ کر پہچان نہ پاتی کہ یہ وہی درندہ صفت شخص ہے جو شکل سے اتنا خوبصورت ہے۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہ لگتا کہ یہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے، مگر مناہل جانتی تھی کہ اس جیسے امیر زادے اور اچھی شکل و صورت کے مالک ہی ایسے گھنونے کام کرتے ہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہر روز ہی مناہل یہ محسوس کرتی کہ وہ اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کر شیشے کی کھڑکی سے ہر وقت ہی اسے گھورتا رہتا ہے، مگر آج تک اس نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ کہیں نہ کہیں مناہل ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ اس کے ساتھ بھی یہ سب کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، مگر وہ بھی اپنا ارادہ مضبوط کیے دفتر آتی رہی، کیونکہ اسے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنی بہن کے خون کو یوں ضائع ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہمت کر کے وہ ہر روز ہی دفتر آتی رہی اور انتظار کرتی رہی جب وہ اس شخص کا پردہ فاش کرے یا اس کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے لائے گی، جو یوں اتنا بڑا پارسا اور بزنس مین بنا پھرتا ہے۔ جب سب کے سامنے اس کی حقیقت آئے گی تو سبھی اس پر تھو تھو کریں گے، مگر مناہل یہ نہ جانتی تھی کہ جب اس شخص کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو وہ خود ہی اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جائے گی۔ مس مناہل، آپ کل بھی اپنا کام ختم کر کے نہیں گئی تھیں۔ آج اگر آپ کو یہاں پر رات بھی ہو جائے تو آپ کام ختم کیے بنا نہ جائیں گی۔ مینیجر مناہل کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا، کیونکہ کل بھی وہ آفس سے جلدی گھر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ اپنا کام ختم نہ کر پائی تھی۔ مگر مینیجر کی بات سن کر وہ اس کی منتیں کرنے لگی کہ سر میں شام تک آفس میں نہیں رہ سکتی، مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے۔ مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا اور اپنا حکم سناتا وہاں سے چلا بنا۔ وہ جلدی جلدی اب اپنا کام کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کی کوشش تھی کہ وہ شام سے پہلے سارا کام ختم کر لے، مگر کام اتنا زیادہ تھا کہ اب رات کے 8 بج چکے تھے اور وہ اپنا کام ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ دفتر بالکل خالی ہو چکا تھا، کوئی بھی موجود نہ تھا سوائے چوکیدار کے۔ وہ سر جھکائے بس کام کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک سے احمد نے اپنے آفس سے نکلا اور اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔
اسے یوں دیکھ کر تو بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ سبھی دفتر سے جا چکے ہیں۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ دفتر میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں آج وہ اس کے ساتھ وہ سب نہ کر دے جو اس نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ آج تو وہ دفتر میں اکیلی تھی۔ مگر پھر بھی خود کو مضبوط کیے اپنے کام میں مگن رہی۔ مس مناہل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ 10 منٹ کے اندر اندر میرے آفس تشریف لے آئیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مناہل بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، جسے وہ ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ وہ کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی اور اپنا بیگ اٹھائے احمد کے آفس کی طرف جانے لگی۔ مگر اس نے موبائل پر ریکارڈنگ آن رکھی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جو بھی بات کرے وہ ریکارڈ ہو جائے۔ اسی طرح وہ اس کا پردہ فاش کر سکتی تھی۔ وہ اس کے دفتر میں گئی تو وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے بھی سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ مگر اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیسے کرے، کیونکہ اب وہ اور انتظار نہ کر سکتا تھا۔ ہر وقت ہی اس کے گھر والے اس پر دباؤ ڈالتے رہتے کہ وہ شادی کرے، اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ موقع دیکھ کر مناہل سے بات کرے گا۔ آج اسے اچھا موقع اور اسے کوئی نہ ملا، مگر اب اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مناہل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچھ دنوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مگر آج میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بات کرنے سے پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فوراً سے جواب مت دیجیے گا، بلکہ تسلی سے سوچ کر ہی جواب دیجیے گا۔ مناہل سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اسے محبت کا اظہار کرے گا، اسے اپنے جال میں پھنسائے گا، مگر وہ خاموش رہی۔ مناہل، میں پہلی نظر میں ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر آج تک میں نے یہ بات آپ سے نہ کی، کیونکہ میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مناہل کو اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا کہ وہ ڈائریکٹ شادی کی بات کر دے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے افیئر چلائے گا، مگر وہ تو سیدھا شادی کی بات پر آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مناہل کی آنکھوں کے سامنے زینب کا مردہ چہرہ لہرانے لگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر احمد یوسف زئی بھی حیران ہو گیا کہ آخر کیا ہوا ہے، مگر جب وہ بولی تو احمد کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ مناہل نے اسے سب بتا دیا کہ وہ اسی زینب کی بہن ہے جو احمد کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس نے احمد کو یہ بھی بتایا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کی بہن کا ریپ کیا اور پھر اسے قتل کر ڈالا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی، مگر احمد کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی اور تمہیں بے نقاب کر کے رکھ دوں گی۔ جس طرح تم نے میری بہن کی عزت تار تار کی، اسی طرح تمہیں بھی زمانے بھر میں بے عزت کر دوں گی۔ وہ چلا رہی تھی، مگر دوسری طرف احمد جذبات سے آری چہرہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، مگر جب مناہل نے اسے بتایا کہ وہ کتنی روز اس کی بہن کے ساتھ افیئر چلاتا رہا، مناہل نے اسے سارے میسیجز بھی دکھائے تھے جو اس نے زینب کے فون سے لیے تھے۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ یہ احمد کا ہی نمبر تھا جو آج سے کچھ ماہ پہلے اس کے ایک دوست کے زیر استعمال تھا۔ اس کے دوست نے کہا تھا کہ اس کے آئی ڈی کارڈ میں کوئی مسئلہ ہے، وہ سم نہیں نکلوا سکتا، تو اسی بات پر احمد نے اپنی سم اس کے حوالے کر دی۔ مگر آج یہ حقیقت جان کر تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، کیونکہ اس کا دوست تو اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونٹ چکا تھا اور اس کا نام استعمال کر کے ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ مناہل کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اب وہ آفس سے باہر نکلنے لگی تھی اور اسے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ گھر نہ جائے گی بلکہ سیدھا پولیس کے پاس جائے گی۔ احمد اب بہت زیادہ گھبرا گیا، اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ وہ زمانے میں رسوا ہو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مناہل غصے سے چٹپٹا رہی تھی، مگر وہ اسے مضبوط مرد کی باہوں سے خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ احمد اب ایک آدمی کو کال ملا رہا تھا اور اپنے دوست کو فارم ہاؤس پر لانے کا کہہ رہا تھا، اور خود بھی مناہل کو لے کر فارم ہاؤس پر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس کا دوست رسیوں میں جکڑا بیٹھا تھا اور غصے سے چلا رہا تھا کہ احمد، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں، یہ سب کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ اس کی بات پر احمد غصے سے چلانے لگا۔ جب احمد نے اسے بتایا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے تو دوسری طرف احمد کا دوست بھی غصے سے پاگل ہو گیا اور چنانے لگا کہ مجھے تمہاری یہ کامیابی دیکھی نہ جاتی تھی۔ تم نے اور میں نے ایک ساتھ ہی بزنس شروع کیا تھا،
مگر تمہاری کامیابی آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگی اور میں وہیں کا وہیں تھا، اسی لیے میں تمہیں بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا سارا راز فاش کر رہا تھا۔ اسے تو خود بھی علم نہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارا ہے۔ مناہل بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی کیونکہ اس سب میں احمد کا کوئی قصور نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آئی اور احمد کے دوست کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ مناہل اب بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ احمد اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا اب بھی آپ کا وہی جواب ہے؟ تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی جس کا مطلب تھا کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ وہ مناہل کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تو وہ اسے گھر کے اندر ہی لے آئی اور اپنے ماں باپ سے ملوایا۔ احمد نے اپنے رشتے کی بات کی تو مناہل کے گھر میں کوئی بھی اس رشتے پر راضی نہ تھا کیونکہ مناہل کا رشتہ تو پہلے ہی اپنے کزن کے ساتھ طے تھا۔ مگر جب مناہل نے رو کر اپنے باپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک بیٹی کو کھو چکے تھے، اب دوسری کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ مناہل نے احمد کی اصلیت جانی تو مناہل کے دل میں احمد کی چھپی ہوئی محبت ابھر کر سامنے آئی کیونکہ جس دن اس نے پہلی بار احمد کو دیکھا تھا وہ اسے اپنے دل دے بیٹھی تھی مگر اپنی بہن کے بدلے کے آگے اپنے دل کی خواہش کو دبا رکھا تھا۔ مناہل کے والدین نے شادی کی رضامندی دے دی۔ اس دن احمد بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی اور مناہل تو خوشی سے نہال تھی کیونکہ اسے ایک محبت کرنے والا شخص ملا تھا اور ایسا گھرانہ بھی جس کے وہ بچپن سے خواب دیکھتی آئی۔